بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تعلیمات دین کے چینل سے میں محمد عمیر کاشف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس مختصر سے کلپ میں نماز کے متعلق ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، اکثر احباب اس کے متعلق سوال بھی کرتے ہیں کہ نماز میں عموماً ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم رکعات کی تعداد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے نماز میں کتنی رکعات کی ادائیگی کی ہے، 2 کی ہے، 3 کی ہے، 1 کی ہے۔ تو اب اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ فقہائے کرام نے 3 صورتیں اس حوالے سے لکھی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر تو کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کا نماز میں بھولنا پہلی مرتبہ ہوا ہے، یا کبھی کبھار اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نماز میں بھول جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے، یعنی نماز کو لوٹا لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اکثر جس کے ساتھ یہ نماز کی رکعات کی تعداد میں بھول چوک کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، تو اب اس میں پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ غالب گمان جس طرف ہو اس کے اوپر عمل کرے، یعنی فرض کریں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعات والی نماز پڑھ رہا ہے اور اب وہ بھول رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں کہ یا 4 پڑھی ہیں، تو اگر تو غالب گمان 3 کی طرف جاتا ہے تو اس کو 3 رکعات شمار کرے، اور چوتھی رکعت کی ادائیگی کے بعد آخر میں سجدہ سہو جو ہے وہ کر لیا جائے تو وہ نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ غالب گمان ہی کسی طرف نہیں جا رہا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 چوتھی پڑھ رہا ہوں، کسی طرف کوئی آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعت کی ادائیگی کر لی ہے، تو اب اس صورت میں فقہائے کرام نے لکھا ہے، اس صورت میں پھر یہ کرنا ہوگا کہ جو کم رکعات ہیں اس کو ترجیح دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ کہ اگر شبہ یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعات پڑھی ہیں یا میں چوتھی پڑھ رہا ہوں، اب اور کوئی ذہن کسی ایک طرف جا بھی نہیں رہا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا چوتھی پڑھ رہا ہوں، کوئی ایک طرف ذہن لگ بھی نہیں رہا، غالب گمان بھی نہیں ہو رہا کسی ایک طرف، تو اب اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ ترجیح کم رکعات کی تعداد کو دی جائے گی، یعنی اس میں پھر ترجیح یہ دی جائے گی کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، اور چوتھی رکعت کی ادائیگی کے بعد سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لیا جائے گا۔ لیکن اس صورت میں اور دوسری صورت میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ جب رکعات کی تعداد کے متعلق گمان کسی طرف نہ جا رہا ہو تو پھر کم رکعات کو ترجیح دی جائے گی، لیکن اس میں پھر یہ کرنا ہوگا کہ ہر رکعت میں قعدہ کے اندر بیٹھ کر اتحیات پڑھنی ہوگی۔ مثلا کہ اگر کسی شخص کو یہ گمان نہیں ہو رہا کہ میں 3 پڑھ چکا ہوں اور چوتھی پڑھ رہا ہوں یا تیسری پڑھ رہا ہوں، اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو اب وہ ترجیح دے گا 3 رکعت کو کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، لہٰذا وہ اس رکعت کے اندر بھی قعدہ کے اندر بیٹھے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو، لہٰذا اس میں قعدہ ضروری ہوگا، اور پھر جب وہ چوتھی پڑھ رہا ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس کی آخری رکعت ہوگی، تو اس میں بہر صورت قعدہ میں بیٹھنا ہی ضروری ہے، تو پھر وہ اس صورت میں بھی قعدہ میں بیٹھے گا، یعنی ان دونوں رکعت میں وہ قعدہ کرے گا اور آخر میں پھر سجدہ سہو کرے گا۔ سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو پھر وہ نماز درست نہیں ہوگی، پھر پوری کی پوری نماز کا اعادہ کرنا وہ ضروری ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران سہو ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں ایک مختصراً ایک گزارش اور بھی عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اکثر احباب اس مسئلے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم بار بار نماز میں بھول جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ اتنا پریشان کن مسئلہ نہیں ہے۔ نماز میں بھولنا یا رکعات کی تعداد کو بھول جانا یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ اکثر احباب اس مسئلے سے یا نماز کے اندر خیالات وغیرہ کے آ جانے کی وجہ سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ نماز کے دوران سہو ہونا یا نماز کے اندر خیالات یا وساوس کا آنا، یہ دراصل شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا وار اور ایک بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کے حملے کی زد میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ البتہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی خیالات یا وساوس آتے ہوں یا بار بار سہو ہوتا ہو تو اس میں صرف اور صرف اتنا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی توجہ واپس نماز کی طرف
لوٹانی ہے، واپس نماز کی طرف لے آنی ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ چند مرتبہ کی پریکٹس کے بعد شیطان تنگ آ کر خود ہی وسوسے ڈالنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو بڑے اہم مسائل تھے اور بڑی اہم گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دیں۔ امید ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید اگر کوئی بھائی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں یا کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو یہ نمبر میں نے اپنے نیچے دے دیے ہیں، ان فون نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے مسائل کا جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور ایک گزارش، ویسے تو میں نے پہلے کبھی بھی اس طرح کی ریکویسٹ جو ہے وہ آپ حضرات سے نہیں کی ہے، آج پہلی مرتبہ شاید یہ کوئی دوسری مرتبہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیجئے اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ جو اس طرح کے شارٹ کلپس اور جو مختصر درس حدیث کی ویڈیوز ہوں یا درس قرآن کی ویڈیوز ہوں وہ آپ کو فی الفور جو ہے آپ کی رسائی ان تک ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔